وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ قیامت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، قرض دیتے ہیں، اگر وہ تنگ دست ہو جائے، دینے سے قاصر ہو جائے، تو پھر شریعت مطہرہ میں ہمارے لیے ایک اور راہ ہے کہ ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، کہ ہم تنگ دست کو مہلت دے، یا پھر کہے کہ جا تجھے معاف کیا، چھوڑ معاملے کو۔ تو اللہ کی طرف سے اس کو انعام یہ عطا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گا، اس کو بخش دے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تنگ دست کو مہلت دے گا یا معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو سایہ عطا فرمائے گا۔ اس تانبے کی زمین پر کوئی سایہ نہیں ہے سوائے عرش کے سائے کے۔ تو رب العزت اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو تنگ دست کو مہلت دے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن ابو حدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا قرض کا معاملہ تھا، اور میں نے قرض طلب کیا، اسی بابت ہماری بات ہو رہی تھی، آواز بلند ہو گئی
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ تک پہنچ گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے، پردہ اٹھایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب کو اشارے سے فرمایا کہ کعب آدھا قرض معاف کر دو، اشارے سے فرمایا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کر دیا۔ پھر اس شخص سے کہا گیا، ابو حدر سے کہا گیا کہ اب جو ہے آپ اپنے قرض کو ادا کریں۔ تو قرض ادا کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو تنگ دست ہے ہم اس کو کہیں کہ آپ آدھا دے دو یا اس کو مہلت دے دو یا اسے معاف کر دو۔ ہر صورت میں جو ہے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، بخشش و مغفرت کے پروانے ہیں۔ یہ جو تنگ دست کو مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حاضر تھے۔ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ آیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ نہیں ہے قرض، تو نماز آپ نے پڑھا دی۔ پھر ایک اور جنازہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا، قرض تو نہیں ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ قرض ہے لیکن مال چھوڑ کر یہ گئے ہیں، قرض ادا کر دیا جائے گا، نماز پڑھا دی۔ تیسرا جنازہ آیا، پوچھا کہ قرض تو نہیں ہے؟ بتایا گیا کہ قرض ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ لوگ نماز اس کی پڑھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا، آپ لوگ پڑھ لیں۔ پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کتنی بڑی جھڑک ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز نہیں پڑھا رہے۔ آج تو لوگوں نے بڑا آسان سمجھ لیا، قرض لے کر گولیاں دیتے، یعنی شام کو ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، اس کو برسوں بیت جاتے ہیں، اور قرض مانگنے والا فقیر ہو جاتا ہے، اس کو دینے کا نام نہیں لیتے، آسان سمجھتے ہیں اسے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اسی طرح جنازہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ لوگ پڑھ لیں، اس پر قرض ہے، میں نماز نہیں پڑھا رہا۔ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم نے اپنے مسلمان بھائی کی بندش کو توڑا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہاری بندش کو بھی توڑے گا۔ دنیا میں کتنی بندشیں ہیں، امام صاحب دعا کریں، وہ کاغذات ہمارے اٹکے ہوئے ہیں، یہ پلاٹ اٹکا ہوا ہے، یہ مکان اٹکا ہوا ہے، یہ کام اٹکا ہوا ہے، یہ آرڈر اٹکا ہوا ہے، یہ آرڈر مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ آگے کی بھی تو بندشیں ہیں، قبر کی بندش، آخرت کی بندش، وہ میزان کی بندش، اور پھر سائے کا نہ ہونا اور پل صراط کا پار کرنا، یہ ساری بندشیں ہمیں پار کرنی ہے۔ اگر ان بندشوں کو توڑنا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، تو کسی کا قرض اپنے ذمہ لے لیں۔ وہ آپ کی دکان میں کام کرنے والا مزدور بھی ہو سکتا ہے،
کہ جس نے آپ سے مہینے کے شروع میں 20,000 روپے لیے تھے یا کبھی 20,000 روپے لیے تھے، 1,000 روپے کر کے کٹوا رہا، آپ اس کی بندش کو توڑ دیں، آپ کہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس طرح کسی کی بندش کو توڑا، یعنی کسی کا قرض اپنے ذمہ لے لیا، حضرت علی نے قرض ذمہ لیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی بندش کو بھی توڑ دے گا، اس کی راہوں کی جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض لیتا ہے اور دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کروا دے گا، اس کا قرض ادا ہو جائے گا، نیت اس کی اچھی ہے۔ اور جو قرض لے کر دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے قرض کو ادا نہیں کرواتا، کیونکہ اس کی نیت درست نہیں ہے۔ ہوتے نا بعض لوگ، بھائی 500 اس سے پکڑ لیے، آج اس سے 1,000 روپیہ پکڑ لیا، اس سے 200 پکڑ لیا، لیکن دینے کی نیت نہیں ہے، ہر دوسرے دن نئے آدمی سے پیسے پکڑ رہا ہوتا ہے، دینے کی نیت نہیں ہوتی تو وہ قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، قرض اتارنے کی کوئی سبیل نہیں بنتی۔ اور جس کی دینے کی نیت ہوتی ہے اس کی سبیلیں بن جاتی، اور خدا نہ خواستہ اس کی سبیل نہ بھی بنے تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا، یعنی کل قیامت میں اس سے کہے گا کہ یہ تیرا مقروض ہے، تجھے جنت میں یہ مقام دیا جا رہا ہے، اس کو معاف کر دے، تو وہ معاف کر دے گا، اللہ اس کو راضی کر دے گا، کیونکہ اس کی نیت صاف ہے۔ اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے قرض ادا کرنا ہے لیکن قرض ادا نہیں کر سکا، اس کی نیت یہ تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا۔ ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جہاد کروں اور میں صابر بھی ہوں، صبر کرنے والا ہوں، ثواب کی نیت سے جہاد کر رہا ہوں، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگ رہا، یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر وہ چلے گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو بلاؤ، پھر سے بلایا گیا، باہر چلے گئے تھے وہ، پھر بلایا گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرض معاف نہیں ہوگا، قرض معاف نہیں ہوگا، قرض ادا کر کے جانا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے قرض کے علاوہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مومن کا نفس دین کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے معلق رہتا ہے، پھنسا رہتا ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ جب مرتا ہے تو جو اس نے مال چھوڑا ہے اس کو کفنانے کے بعد، دفنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا قرض ادا کرنا ہے، کھانا نہیں کھانا آ کر، سب آ کر جو ہے کھانے پر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، اب بھائی بوٹی ڈالنا، آلو ڈالنا، اسی میں لگے ہوئے ہوتے۔ اس کو کفنا کر دفنا کر سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے، جو اس کے مال میں دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ پھر تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کیا جائے، تہائی مال جو غیر وارث کے لیے اس نے وصیت کی ہے پھر اس کے مال کو تقسیم کیا جائے۔ یہاں تو جو ہے کھانا پینا ہی ختم نہیں ہوتا، سویم میں 10 دے گے تو 40ویں میں 40 دے گے، اس کا قرضہ لٹکا ہوا ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے یہ اتارے گا، وہ ہوتا ہے میں اتارے گا، میرا تھوڑی ہے، ابو تو اس کے ساتھ کام کرتے تھے، میرے اوپر تھوڑی ہے یہ۔ ابا بیچارے ابے کی جو ابا پھنسا ہوا ہے ادھر، اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں قرضے کی وجہ سے، مال چھوڑ کر گیا ہے، لیکن وہ بیٹا کہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ کہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ ایسے بھی کیس ہوتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ جو اس طرح مرا کہ نہ اس کے اندر تکبر ہے، نہ خیانت ہے، نہ غنیمت ہے، اور نہ اس پر قرض ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور اگر اس پر قرض ہے تو وہ جنت سے روک لیا جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے صحن میں، نگاہیں آسمان کی طرف کی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے، اور پریشانی کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں نیچے تھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی سختی ہے، کتنی سختی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس وقت کوئی سوال کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کسی نے بھی سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ رات وہ گزر گئی، پھر صبح ہوئی۔ پھر دوسرے دن کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کل صحن میں یہ فرمایا تھا سبحان اللہ، کتنی سختی اتاری گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے قرض کے متعلق اتنی سختی اتاری ہے، کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں لڑے، شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، لیکن اگر اس پر قرض ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج کل تو لوگوں کے قرض، چائے والے کا قرضہ دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، یار 200-300 روپیہ کما رہا، کتنے ہزاروں روپیہ کما رہا ہے، 35 روپے کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے بندہ، اس کا قرضہ اس کا قرضہ، کتنے مال دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ کسی نے بہن کا مال دبایا ہوا ہے، کسی نے بھائی کا مال دبایا ہوا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کی میراث کو تقسیم نہیں کر رہا، سانپ بن کر بیٹھ گیا ہے، یوں حاجی نمازی بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، لیکن لوگوں کے مالوں کو دبایا ہوا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو قرض ہے نا، جو آپ پر دین ہے، یہ جنت سے روک لے گا۔ دنیا میں اگر ہے تو نمٹانے والی کریں اسے، 30 سال پرانا بھی کسی کا قرضہ ہے تو نمٹائے، جان چھڑائے، آپ کی اولاد نہیں چھڑائے گی آپ کو، جنت سے روک لیے جائیں گے، یاد رکھیں۔ آج کل تو لوگوں جو جتنا بڑا بزنس مین ہے دل اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے نا، کار والا، ٹرک والا، اتنی سی جگہ ہے اس کے اندر بھی اس کو گاڑی کو گھسانا ہے۔ او بھائی اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑی گاڑی دی ہے تو بڑا دل بھی رکھ، اب موٹر سائیکل والوں کو جانے دے ادھر سے، یار تیری مہربانی۔ وہی بات ہے کہ جس کا جتنا بڑا بزنس ہے دل اتنا چھوٹا، چھوٹی چھوٹی رقمیں جو ہے لوگوں کی دبا کر بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی بچہ کام کر رہا ہے، بچہ اگر 15 دن میں چلا گیا، بھائی گاؤں چلا گیا، میں کام چھوڑ دیا میں نے، مجھے پیسے جو ہے مجھے ایزی پیسہ کر دو، یا کسی جو ہے بینک اکاؤنٹ میں مجھے ڈلوا دو، یا میرے بھائی کو دے دینا۔ بولتا ہے تم مجھے بول کے گئے تھے، اچانک کام چھوڑ کر چلے گئے، میں کتنا پریشان ہو گیا، کوئی تنخواہ منخواہ نہیں ہے، چلو، اس کے پیسے دبا کر بیٹھ گیا۔ سیٹ سمجھتا ہے میرا حق ہے، اور پھر پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب پریشانی کا شکار ہوا تو کبھی ادھر تعویذ کی لائن میں لگا ہوا ہے، کبھی ادھر تعویذ کی لائن میں لگا ہوا ہے، پریشانی ختم ہی نہیں ہو رہی، اور لوگوں کا قرضہ دبا کر بیٹھا ہوا ہے، تو پریشانی کہاں سے تیری ختم ہوگی؟ پریشانی کہاں سے ختم ہوگی؟ لوگوں کے قرضے دبا کے لوگ بیٹھے ہو۔ اگر برکت چاہتے ہیں تو آپ جو ہے کسی کا قرض اپنے پاس نہ رکھیں۔ قرض اچھی چیز نہیں ہے، قرض اچھی چیز، اتنی بری چیز ہے قرض کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھا، فرمایا خود پڑھ لو، اتنی بری چیز، اتنی بری چیز۔ آج کل تو لوگ رنگ روگن کے لیے قرضے لے رہے ہیں۔ بتاؤ جی، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، قرض اتارنے کی سکت نہیں ہے، 3 لاکھ روپیہ قرضہ لے کر بیٹھ گیا۔ بھائی کیوں؟ رنگ کروانا ہے گھر میں، LCD لینی ہے، جناب عالی، بچے کی شادی کی تیاری۔ ابے بھائی تیری اگر گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا گھر دیا ہے، بس ٹھیک ہے، تھوڑے پردے لگا لو اور شادی کرو۔ سادگی کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ عطا کرے تو سب کچھ کروا لینا۔ قرض میں ڈوب کر یہ کرنا ہے، قرض کی لعنت لے کر یہ کرنا ہے، اور پھر قرضہ اتارنے کی سکت نہیں ہے۔ پھر جو قرض لینے آ رہا ہے اس کو کہتے کل لے لینا، پرسوں لے لینا،
پھر آپس میں محبتیں نہیں رہتی، کیونکہ عربی میں کہتے ہیں القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی کینچی ہے، قرض محبتوں کو کاٹ دیتا، ختم کر دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالدار کا دین جب وہ تاخیر کرتا ہے تو وہ اپنی عزت اور آبرو کو جو ہے حلال کر دیتا ہے اور سزا کو حلال کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی مالدار ہے اور دین ادا نہیں کر رہا، قرض ادا نہیں کر رہا، اب اس نے اپنی عزت کو خود نیلام کیا ہے، خود جو ہے داؤ پر لگایا ہے۔ اب کوئی قرض لینے والا اس کے سامنے شور کرے اور اس کی عزت کم ہو جائے تو اب اس پر کوئی حرف نہیں آئے، کہ وہ ادا کرنے کی سخت رکھتا ہے، جلدی ادا کرے۔ یاد رکھیں کہ آج بھی مارکیٹ میں وہ لوگ جو کیش پر کام کرتے ہیں، جو کیش پر کام کرتے ہیں، نہ قرض دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، بھائی یہ مال ہے سودا کرو، کتنے کا لوگے، اتنے کا، یہ پیسہ پکڑو، وہ لوگ کامیاب آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ کسی کا حق ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ جب اپنی تجوری میں دیکھتے ہیں، اپنے جیب میں دیکھتے ہیں، اپنے پرس میں دیکھتے ہیں، اپنے دراز میں دیکھتے ہیں، تو ان پیسوں میں ان کو کسی کا حق نظر نہیں آتا۔ آپ کو پریشان صرف وہ بندہ نظر آئے گا کہ جن کو اس پیسوں میں چائے والے کا حق، مزدوروں کا حق اور جناب بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق نظر آئے گا۔ وہ پریشان ہوگا، وہ کبھی بھی سکھ میں نہیں آ سکتا اور جنت سے روک لیا جائے گا، جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا اسے جب تک حساب کتاب نہ کر۔ پھر اس وقت یہ بہن، یہ چائے والا، یہ مزدور، یہ جس کا قرض تم پر ہے، وہ جب آئیں گے تو وہ پھر اس وقت یہ پیسوں کا تقاضا نہیں کریں گے، کیونکہ پیسوں کا تو چلن ختم ہو چکا ہوگا، اب تو نیکیوں کی بات ہوگی کہ یا اللہ اس کے بدلے ہمیں نیکیاں عطا فرما، تو اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے۔ پھر نیکیاں ختم ہو گئی تو اب اس بندے کے گناہ اس کو اٹھانے پڑیں گے، جب جا کر قرض معاف ہوگا، جب جا کر جو ہے معاملہ حل ہوگا، اور اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے کچھ پلے ہی نہیں ہوگا تو جنت سے روک لیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں چلے گا۔ لہذا پیارے بھائیوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے اتنی سی ہے، لوگ اس کو جی رہے ہیں لوگوں کا مال دبا کر۔ یہ خاص طور پر جس نے اپنے وارثین کے حصے دبائے ہوئے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں ہمیں اور جینا ہے، ابھی تو یہ مرنے والا تو مر گیا، میرے کو تو کوئی بیماری نہیں بھائی، مجھے تو ابھی 120 سال جینا ہے، یہ اگر 40 سال میں مر گیا تو کیا ہوا، مجھے تو اور جینا ہے۔ مال کو ایسے دبایا ہوا ہے جیسے اور جینا ہے، اور جناب علی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ حل کر کے جانا ہے، آپ کی اولاد حل نہیں کرے گی، اور یہ جان پھنس گئی نا، جنت سے روک لیے گئے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر وہاں سے کوئی پیغام نہیں آ سکتا۔ یہ ہم پیغام آپ کو دے رہے ہیں، یہ کافی ہے، ورنہ وہاں سے کوئی SMS نہیں آئے گا قبر سے یا حشر سے آپ کی اولاد کے لیے کہ جناب علی یہاں پر میں پھنس گیا ہوں اور قرض کی وجہ سے میں پھنس گیا ہوں، لہٰذا میرا قرض تو ادا کر دو میرے بچوں، تم نے جو ہے، میں نے اپنی بہن کا حصہ ادا نہیں کیا، میں نے جو ہے اپنے بھائیوں کا حصہ دبا کر بیٹھا ہوا ہوں، فلاں مزدور کا میں نے حق ادا نہیں کیا، فلاں چائے والے کا بل ادا نہیں کیا، فلاں کے پیسے میں نے دبائے ہیں، فلاں سے اتنے سال پہلے پیسے لیے تھے اور میں نے دبا لیے تھے، اور میں حاجی نمازی کی زندگی گزار رہا تھا، اس کو تو میں بھول ہی گیا، اور یاد بھی آتا تھا تو ادا نہیں کرتا تھا۔ تو بچوں وہ تو ادا کر دو، تو وہاں سے کوئی SMS نہیں آئے گا، جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اور یہاں کرنا ہے، یہاں سے اپنا حساب کتاب کر جاؤ، جس کو جو دینا ہے دے کر جاؤ، اور زندگی ایسے گزارو کہ آپ پر کسی کا 1 روپیہ بھی قرضہ نہ ہو، گھر میں ایک وقت کا فاقہ کر لو، تھوڑا کھا لو، کم پہن لو، عید کے 3 جوڑے نہ سلواؤ، 1 جوڑا سلواؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرانا جوڑا پہن لو، لیکن کوشش کرو کہ قرض کی چادر کو اپنے اوپر نہ ڈالو، کوشش کرو۔ اور اگر آپ کی نظر میں کوئی مقروض ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو کوشش کرو کہ اس کا قرضہ اتروا دو۔ بعض لوگ جو ہے 25-25 ہزار روپے کی وجہ سے اتنے جو ہے ان بیلنس ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، تو کوشش کریں کہ ایسے بندوں کو 25 ہزار روپے زکوٰۃ ہی کے دے دیں، اس کا قرض اتر جائے گا، اس کی زندگی بیلنس میں آ جائے گی۔
کیونکہ 20-25 ہزار روپے کی وجہ سے تنخواہ آتی ہے 25,000 20,000، اس کو دینا اس کو دینا، تھوڑے قرض دار کو دیے، تھوڑے اس کے قرضے اتارے، اور جناب عالی پھر قرضے میں، پھر قرضے میں، پھر قرضے میں، زندگی بنی نہیں رہی، وہ جو ہے درست نہیں ہو پا رہا اس کا سلسلہ۔ تو آپ کے 25,000 اور 20,000 سے اس کا سلسلہ درست ہو جائے۔ تو ایسے جو لوگ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضے اتاریں اور کوشش کریں کہ کیش پر کام کریں، قرض پر کام نہ کریں، اور اگر قرض لیتے ہیں تو زبان کے پکے رہیں۔ اگر قرض کی نوبت آ بھی جائے تو زبان کے پکے رہیں کہ اگر آپ نے 5 تاریخ کو قرضہ دینا ہے تو 4 تاریخ کو ادا کر دینا، ایسے پکے رہیں کہ آپ ادا کر دینا ہے، ایسے پکے رہیں۔ لیکن جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے کہ قرضہ لے کر نہ دینا، تو وہ سن لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بڑی سختی رکھی ہے۔ بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، میدان جہاد میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے اور پھر زندہ ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھی جنت سے روک لیا جائے گا اگر اس پر قرضہ ہے۔ لہٰذا قرض کی چادر اوڑھ کر اس دنیا سے رخصت نہ ہونا۔ آپ نے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو یہ بھی آپ پر دین ہے، یہ بھی آپ پر قرض ہے، اور اگر آپ کی بہن کا ورثہ آپ کے پاس آیا ہے، بھائی کا ورثہ آپ کے پاس ہے، تو یہ بھی آپ پر قرض ہے، آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر کسی مزدور کی مزدوری آپ کے ذمے ہے وہ بھی ادا کرنی ہے، کسی چائے والے کے پیسے ادا نہیں کیے تو وہ بھی ادا کرنے ہیں، کہ کسی کا بھی کوئی بھی حق آپ کے پاس ہے اس کو ادا کر جانا۔ آپ کے بچے آپ کی طرف سے ادا نہیں کریں گے، اگر پھنس گئے تو پھر بچانے والا اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔